نون صاحبہ اور رافعہ طارق رحیم صاحبہ جو کہ معزز ہماری بہنیں ہیں، بزرگ خواتین ہیں، ان کی ایک گفتگو جو کہ انتہائی جو ہے وہ تشویشناک ہی اگر میں کہوں تو ذہی لفظ جو ہے وہ اس بات کا احاطہ کرتا ہے کہ وہ گفتگو فرما رہی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے متعلق، اور اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے، ان کی درازی عمر کے لیے، ان کی ہمت اور ان کی جو ہے وہ جرت کے لیے دعائیں بھی جو ہے وہ مانگنے کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ ایڈوائز بھی کیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ فیصلہ کریں، اور بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس جلسے میں موجود ہیں جو ہے مینار پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کرے، اور بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس جلسے میں موجود ہیں جو ہے مینار پاکستان پہ ہوا۔ اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ 10-15 ہزار لوگ جو ہے وہ لاکھوں لوگوں میں کیسے تبدیل ہو گئے، اور باقی تو کسی شہر میں کوئی 150 200 80 70 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، ہر شہر میں جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے کہا ہے عمر کو کہ تم جو ہے وہ فوراً فیصلہ کرو، اور الیکشن جو ہے وہ فوری طور پہ ہونے چاہیے، اور جو ہے یہ فیصلہ ہر قیمت پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جس سے ہر پاکستانی، ہر فرد جس نے اس گفتگو کو سنا ہے تو اسے جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی سامنے جو ہے وہ جب آتی ہیں تو اس سے ایک بڑی تشویش کی لہر دوڑتی ہے لوگوں میں کہ کیا ہمارے انصاف کے ایوانوں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، کیا وہ اپنے جو ہے وہ بچوں کے کہنے پہ، اپنے عزیزوں کے کہنے پہ، ساس سسر، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی بیٹا، ان کے کہنے پہ اوپر جو ہے وہ یہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے جو یہ عزیز ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے بالکل جو ہے وہ یعنی بے ربط اور جو ہے وہ اتنی روز گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور ان کو کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک بات جو ہے وہ پوری دنیا کے علم میں ہے کہ بابا رحمتے عرف بابا زحمتے جو ہے وہ جب زحمت بن کے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط تھے، اور اس ملک کے انصاف کے سب سے بڑے جو ہے وہ آپس پہ براجمان تھے، تو وہ اس وقت جو خود کرتے تھے وہ بھی خیر ساری دنیا میں مذاق کا باعث بنا، جسے آج کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، لیکن جس دن انہوں نے میاں نواز شریف کو نااہل کیا تو اس دن گیلری میں ان کی فیملی بیٹھی تھی، ان کی بیٹیوں کے متعلق جو ہے یہ بڑی مصدقہ خبریں ہیں کہ وہ بیٹھی، اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہ یعنی نعرے بلند کیے جب میاں نواز شریف کو نااہل کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ سنایا۔ آصف سعید کھوسہ صاحب کی فیملی سے متعلق جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ ایک سٹنگ جج ہے جو کہ 3 ممبر بینچ میں شامل ہیں، ان کے بیٹے اور ان کی فیملی کا جو ہے یہ بات بڑی عام ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بڑے سرگرم رکن ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر انصاف کے ان تقاضوں کے جو ہے وہ برعکس ہیں کہ جن کے اوپر انصاف کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ تو میری اس بارے میں ابھی فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی دیکھیں جی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، کوئی محفوظ نہیں ہے، اب گھریلو خواتین جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کا سیاست سے بھائی اگر گھریلو خواتین جو ہیں وہ یہ سیاست کریں گی، وہ اپنے جو ہے وہ لوگوں کو، پارٹی کے لوگوں کو انسٹرکٹ کریں گی کہ تم اب اس طرح سے جو ہے وہ غداری میں لپیٹ دو، سب کو غداری کا بیانیہ جو ہے وہ چلا دو،
جب فائلوں کو سائن کرنے کے لیے وہ کہیں گے کہ نہیں 5 قرات کی ہیرے کی انگوٹھی چاہیے، تین کی جو ہے وہ نہیں چاہیے، اور جب وہ ملک کا جو سب سے اس وقت پوری قوم کی نظریں جس کیس کے اوپر ہیں، اس کیس کے اوپر جو ہے وہ تبصرے کریں گی اور اس کیس سے جو ہے وہ ججز کو منسوب کر کے وہ گفتگو کریں گی، تو پھر بھائی یہ چیزیں جو ہیں یہ کس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ گھریلو خواتین ہیں؟ گھریلو خواتین کو تو پھر اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. گھریلو خواتین کو تو ایسے کیسز کے اوپر نہ تو کسی کو مشورہ دینا چاہیے، نہ کسی کو ابھارنا چاہیے، پرسویٹ کرنا چاہیے. یعنی اس گفتگو میں جو ہے وہ ایک محترم جج کو جو ہے وہ پرسویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں، اور ساتھ اپنی بزرگی کا، اپنے رشتے کا جو ہے وہ واسطہ دیا جا رہا ہے اور اس کو اثر انداز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ گفتگو جو ہے یہ تو گھریلو گفتگو نہیں ہے. اس قسم کی گفتگو کا گھریلو خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر وہ یہ گفتگو کرتی ہیں تو پھر دو ہی چیزیں ہیں. آپ اس بات کو ٹھیک ہے، اس بات کو آپ کویشچن کریں کہ جی یہ کسی نے کیوں ٹیپ کی، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، اور جس نے آڈیو بنائی ہے اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. لیکن آپ سامنے آئیں اور آپ شک و شبہ سے بالا تر ہونے کے لیے جو ہے اس کا فورینسک آڈٹ کروائیں. آپ یا تو کہیں کہ یہ گفتگو درست ہے، ایسا ہی ہوا ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن جو ہے اس کو ریکارڈ کیوں کیا گیا، تو ٹھیک ہے اس کیوں کا جواب جو ہے وہ ہم دیں گے. اس کیوں کا جواب جو ہے وہ جو ہے وہ جس نے کی ہے اسے لیا جائے گا، اس کی جو سزا ملتی ہے وہ بھی دی جائے گی. لیکن اگر یہ درست ہے تو پھر اس گفتگو کا جو اثر ہے، جو اس گفتگو کی جو یعنی صورتحال ہے، اس کے اوپر آپ بتائیں کہ پھر اس بات کا کیا تک بنتا ہے، اور کیا وہ معزز جج صاحبان جن کے اہل خانہ اس قسم کی گفتگو پہ ملوث ہیں، جو ان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کے انصاف کے تقاضوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر رہے ہیں، تو کیا ان کے خلاف وہ کوئی ایکشن لیں گے؟ کیا وہ اس گفتگو کو چیلنج کریں گے؟ کیا اس کا فورینسک آڈٹ جو ہے وہ ہوگا؟ فورینسک آڈٹ کرائیں، اگر یہ غلط ہوئی تو پرچہ ہونا چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ جنہوں نے یہ غلط آڈیو بنائی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر یہ درست ہے، اگر یہ گفتگو ہوئی ہے، تو پھر اس گفتگو کے اثرات ہیں، اس کے نتائج ہیں، اس کے نتائج کو پوری دنیا جو ہے وہ بھگت رہی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے اس ملک میں انصاف کی مٹی پلید کی جا رہی ہے، کس طرح سے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ گروپ بندی اور کس طرح سے جو ہے وہ تقسیم نے جو ہے جنم دیا ہے. تو اس لیے اب یہ کہہ دینا کہ جی نہیں یہ تو فلاں کا کام ہے، یہ کیوں آڈیو جو ہے وہ ٹیپ ہوئی ہے، یہ کیوں جو ہے وہ لیک ہوئی ہے، اس سے اس کے جو اتنے مضر اثرات ہیں جو کہ پوری قوم کے اوپر ہیں. آج ہر فرد جس نے یہ سنا ہے وہ جو ہے وہ اس وقت اس قدر یعنی جو ہے وہ غم و غصے میں بھی ہے اور تشویش میں بھی ہے کہ یار اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں انصاف کے تقاضے جو ہیں ان کو اس طرح سے بالائے طاق جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اور یہ جو ضد پہ مبنی فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جو انا اور جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ایک دھڑے بندی کا جو ہے وہ تاثر ہے، تو اس کے جو یہ چیزیں جو ہے ان کے پھر تانے بانے جو ہے ان چیزوں سے جڑتے ہیں. تو اس لیے میرا یہ مطالبہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، اور میں ذاتی طور پہ بھی ایک سیاسی کارکن کے طور پہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں اس صورتحال سے جو ہے وہ میں خود جو ہے وہ بہت جو ہے وہ پریشانی اور تشویش میں مبتلا ہوں کہ اگر ہمارے انصاف کے ایوانوں کا یہ حشر اور یہ حال ہونے لگا تو پھر کیا بنے گا اس ملک کا. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس ویڈیو آڈیو کا جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لیا جائے. سو موٹو نوٹس جو ہے وہ ہر کام کا ہوتا ہے، تو اس کا بھی سو موٹو نوٹس لیا جائے. سو موٹو نوٹس لے کے نمبر 1 اس کا فورینسک آڈٹ کروایا جائے. اگر یہ فیبریکیٹڈ ہے
تو ڈھونڈ نکالا جائے جنہوں نے فیبریکیٹ کیا ان کو سزا دی، اور اگر یہ درست ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ درست ہے تو پھر جن کی یہ گفتگو ہے ان سے بھی اس بات کی جو ہے وہ پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور جن کے متعلق گفتگو ہے انہیں جو ہے وہ ریزائن کرنا چاہیے۔ انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ انصاف کے ان اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہو کہ جو ہے وہ فیملی کے اثر رسوخ سے اور فیملی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں، اور فیملی جو ہے وہ جا بجا جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتی کرے۔ اور یہ چیزیں جو ہے یہ بعد میں ثابت ہوئی۔ بابا رحمتے کی فیملی، بابا رحمتا جو اس وقت جس طرح سے وہ زحمت بن کے نازل ہوا تھا، اس سے جو وہ کرتا رہا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے متعلق اس سے پہلے بھی ایک جو ہے وہ آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی جس میں چودھری پرویز لائی جو ہے وہ ایک معزز عدالت عظمیٰ کے جج کو وہ کہہ رہے ہیں کوئی یار تو چھٹ میں آ رہے ہیں بس 1 منٹ جڑا ہے تو میں تینوں مل کے تے اگے چلا جاؤں گا۔ تے محمد خان بھٹی جو اس وقت مفرور تھا، جس کے خلاف اینٹی کرپشن اور جس کے خلاف کوئی 80 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا، تو اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ کے پاس؟ ہاں وہ میرے پاس پہنچ گیا، میرے گھر آ گیا۔ تو یہ وہ اس کا بھی کوئی ابھی تک نوٹس نہیں ہوا، اس کے اوپر بھی کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا، اس کے متعلق بھی وہ صحیح ہے غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو بھائی جن لوگوں نے پھر وہ غلط فیبریکیٹ کی ہے اس کا پتہ چل سکتا ہے فورینسک آڈٹ میں، تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اس کا بھی جو ہے وہ ابھی تک کوئی جو ہے وہ معلوم نہیں کیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں قوم کے ذہنوں پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ ایک اثر جو ہے وہ مرتب کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے، پورا ہر فرد جو ہے وہ تشویش اور پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا فورینسک آڈٹ کرایا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے، اور جن لوگوں کے اوپر اس گفتگو کے نتیجے میں عمل کرنے یا جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کا الزام آئے، انہیں چاہیے کہ وہ گریس کا مظاہرہ کریں اور سٹیپ ڈاؤن کریں۔ بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے، اس آڈیو کا فورینزک کرانا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ آڈیو اصلی ہے یا فیبریکیٹڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آڈیو میں ہونے والی گفتگو پر از خود نوٹس بھی لیا جائے، آڈیو میں ہونے والی گفتگو پر از خود نوٹس لینا بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسی گفتگو ہے جس سے ہر پاکستانی میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ آڈیو کا فورینزک آڈٹ لازمی کرایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ آڈیو فیبریکیٹڈ ہے یا اصلی ہے، اور اگر یہ آڈیو فیبریکیٹڈ ہے تو جن لوگوں نے اسے کیا ہے وہ بھی سامنے آنے چاہیے۔